اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں رکوع نمبر 7 کی تفسیر۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا جو ہے وہ پتھر پر مارو، تو پس اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ہر گروہ نے اپنا اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا۔ تو ہم نے کہا کلو کھاؤ وشربو اور پیو من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، کہ کھاؤ پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ تو اس آیت میں جیسے کہ پیچھے سے ذکر ہو رہا تھا بنی اسرائیل پر جو مختلف نعمتیں نازل اللہ تعالیٰ نے کی تھی، اور بار بار ہر نعمت کو یاد دلانے کے بعد ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور اپنے نبیوں کی اطاعت کرو، اور جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ تو پھر اس کے بعد ان کے مطالبات میں سے جو پیچھے نعمتیں انہیں دی گئیں، تو انہوں نے پانی کا مطالبہ حضرت موسیٰ سے کیا۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کے لیے دعا کی کہ اور پانی مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں پتھر پر جو ہے وہ اپنا عصا مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، چونکہ بنی اسرائیل جو ہے ان کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو آگے 12 بیٹوں کی جو ہے وہ 12 مختلف قبیلے بنے تھے۔ تو اس لیے جب انہوں نے پانی مانگا تو ہر قبیلے کے لیے علیحدہ علیحدہ چشمہ جو ہے وہ اللہ نے جاری کر دیا، اور 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو ہر گروہ نے، جو کہ 12 گروہ تھے، ان میں سے ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو وشربو، کھاؤ اور پیو من رزق اللہ کے رزق میں سے، کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے۔ تو وہ رزق کا بھی پیچھے ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو من و سلوہ جو ہے وہ عطا فرمایا، اور اسی طرح سے جو بادلوں کا سایہ کیا، تمام نعمتوں کا ذکر جو ہے وہ پیچھے آ رہا ہے۔ تو اور ساتھ ہی انہیں کہا کہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، کہ تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ تو وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، تو انہوں نے کہا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم ایک کھانے پر ہرگز جو ہے وہ صبر نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، تو کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ جو ہمارے لیے وہ چیز اگائے جو کہ زمین سے اگتی ہے، ترکاری اور ککڑی اور گندم، مسور اور پیاز۔ تو یہ جیسے کہ بتایا گیا کہ صحرائے سینا میں یہ لوگ 40 سال تک رہے، اور من و سلوہ کی نعمت سے ان کو نوازا گیا، اور ان کو یہ با فراغت دیا گیا، اور انہیں کہا گیا کہ تم اس سے جی بھر کر کھاؤ جتنا چاہو۔ اور لیکن پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے پھر مطالبہ کر دیا کہ ہم اس کھانے کو کھا کر تنگ آ چکے ہیں، اور ہم اس پہ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں وہی چیزیں عطا فرمائے جو کہ پہلے ہمیں دی گئی تھی، جو مصر میں رہتے ہوئے وہ چیزیں کھاتے تھے، ترکاریاں، سبزیاں اور پیاز اور گندم وغیرہ، تو مسور، تو وہ انہی چیزوں کا انہوں نے دوبارہ سے مطالبہ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تو اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں، جیسے ترکاریاں ہیں، پیاز ہے، لہسن، وہ مسور ہے اور ککڑی وغیرہ، تو وہ ہمارے لیے پیدا کرے اور وہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم اس کو بدلنا چاہتے ہو، اعلیٰ کو ادنا سے بدلنا چاہتے ہو؟ تو
تو پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو حکم دے دیا کہ اہبطوا مصرا، کہ تم ایک کسی بھی شہر میں داخل ہو جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تو تمہارے لیے ہوگا جو تم چاہو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے پچھلے رکوع میں ذکر کیا گیا ہے کہ انہیں ان کی ہر نعمت، مطلب جو بھی انہوں نے مانگی ان کو عطا کی گئی، اور بہت ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد، ہر نعمت کے بعد انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور ہر دفعہ میں ان کا ایک نیا مطالبہ ہوتا تھا، اور اس کے باوجود وہ گناہ کرتے تھے، جیسے بچھڑے کی پوجا کی، اور تو پھر بھی اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو ہر دفعہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے معاف کر دیتا تھا تاکہ یہ شکر گزار بندے بنے۔ تو پھر بھی انہوں نے مطلب ہر دفعہ میں ان کا ایک نیا مطالبہ شروع ہو جاتا تھا اور وہ بھی پورا کر دیا جاتا تھا، تو پھر ان کا ایک نیا مطالبہ ہوتا تھا۔ تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ کسی بھی شہر میں داخل ہو جاؤ اور تمہیں جو کچھ تم مانگو گے وہ تمہیں ملے گا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت کو طاری کر دیا اور محتاجی کو، تو وہ باؤ بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر الحق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ان لوگوں کا یہ شیوا تھا کہ انہیں جو بھی حکم ملتا تھا اس کا انکار کر دیتے تھے، اور جیسے تورات کے احکامات جو ہے وہ لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو پیچھے سے انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کو جزوی سی سزا دینے کے بعد اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تورات جو ہے وہ جو تمہیں دی گئی ہے اس کے احکامات کو مانو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے۔ تو پھر وہ 70 جو ہے ان کے سرداروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے کر گئے، تو وہاں اللہ کے نور کا جلوہ جب پہاڑ پر پڑا تو وہ سارے کے سارے مر گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ تو جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی، اور ان کی دعا کے بعد وہ سارے زندہ ہو گئے۔ تو اس کے بعد بھی انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، تو پھر بھی انہوں نے ان کو ماننے سے، احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور ہر دفعہ میں ایک نیا مطالبہ، پانی کا مطالبہ کیا تو پانی کا مطالبہ بھی ان کا پورا ہو گیا کہ ان کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو جب 12 چشمے بھی پھوٹ پڑے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک کھانے پر کبھی بھی صبر نہیں کریں گے، تو ہمارے لیے دعا کیجئے کہ جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں وہ ہمیں دی جائیں۔ تو پھر ان کو یہ بھی سمجھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ کیا تم اعلیٰ چیز کو ادنا کے ساتھ تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ تو پھر اللہ کی طرف سے ان کو حکم ملا کہ تم کسی بھی شہر میں داخل ہو جاؤ، کسی بھی قریبی شہر میں، تو تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم مانگتے ہو۔ تو لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہو گیا، کیونکہ وہ ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے تھے، تو ان پر ذلت ڈال دی گئی اور عاجزی جو ہے ان پر ڈال دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ان کے ساتھ کیا گیا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ تو انہوں نے بہت سارے نبیوں کو، ان کو وہ صحیح نہیں لگتا تھا کہ ان کی بات ماننے سے انکار کرتے تھے، جو ان کو احکامات جو ہے وہ مشکل لگتے تھے، تو انہوں نے بہت سارے نبیوں کو قتل کر دیا، اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو پھر ان کو سزا یہ اس وجہ سے ملی کہ بما عصوا، کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔